طریقے سے وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے توحید کا اقرار کر کے آدمی شرک نہ کرے، شرک سے دور رہے۔ تو یہ کلمے کی اہمیت ہے، کلمہ توحید کی اہمیت ہے، اور شرک کی خطرناکی اور اس کی ہولناکی۔ تو جہاں عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا کام سنت کے مطابق۔ سنت کے مطابق کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی بھی کام کو جس طریقے سے کیا ہو اپنی زندگی میں صحابہ کے سامنے، اور صحابہ نے اس کو دیکھ کر کے کیا ہو، وہ طریقہ ہے نبی کا بتایا ہوا، اور اسی کو سنت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دین کا جو عمل ہے وہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ نبی نے ہمارے ادا کیا ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اگر کوئی ایسا عمل کرے گا جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہوگا، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا۔ کوئی اپنے طریقے سے عمل کر رہا ہے دین پر، وہ منمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ضروری ہے کہ نبی نے کیسے بتایا ہے، صحابہ کرام کے سامنے کیسے عمل کیا آپ نے۔ اگر دین کے اندر منمانی ہوتی اور یہ کہ اپنے فہم کے حساب سے، اپنے عقل کے حساب سے جیسا سمجھو ویسا عمل کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسولوں کو بھیجے، نبیوں کو بھیجے، بلکہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دینا تھا اور پھر بتا دینا تھا کہ اسی میں دین ہے، اس کو تمہیں اپنے سمجھ کر کے عمل کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا ہے تو رسول کو بھی بھیجا ہے، دین کے ساتھ رسول کو بھی بھیجا تاکہ دین کو سمجھائیں رسول کہ اللہ کا دین ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں سمجھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام کو۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کیسے قائم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں نماز ایسے پڑھو۔ آپ نے طریقہ بتایا ہے، نماز کتنی وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں کہاں قیام ہے، کہاں رکوع ہے، کہاں سجدہ ہے، اور ہر حالت میں کون سی دعا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے۔ یہ سارا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، یہ سب نبی نے بتایا ہے۔ تو نبی نے جو طریقہ بتایا اور جیسے بتایا ہے اسی طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ وہ ہماری نماز قبول کرے گا۔ اب کوئی قرآن میں پڑھ لے کہ نماز قائم کرو، اپنے حساب سے وہ قائم کر رہا ہے جیسا سمجھ رہا ہے، وہ حدیث کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتاب الصلاۃ، اس نام سے بہت بڑا آپ کو چیپٹر ملے گا نماز کے نام سے، حدیث کی کتابوں میں کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ کھولو، بہت بڑا چیپٹر آپ کو ملے گا نماز کے نام پر، اس میں پوری تفصیلات بتائی ہوئی ہیں نماز کے تعلق سے۔ تو قرآن کے اندر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کی پوری تشریح اور تفسیر اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ کس کو بتایا ہے؟ صحابہ کرام کو، صحابہ کے سامنے سمجھایا ہے دین پر کیسے عمل کرنا ہے، حج کو کیسے کرنا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے واسطے پورا کرنا ہے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وہ نبی نے بتایا۔ اب جاؤ صحیح مسلم کھولو، کتاب الحج، باب صفت حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی روایت، بہت بڑی روایت ہے، مدینہ سے آپ کے ساتھ تھے، مکہ گئے اور پھر کیسے مکہ سے واپس آئے، پوری تفصیل انہوں نے کئی صفحات میں بتلائی ہے۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا ہے پورا طریقہ اس کے اندر بتایا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے حج کرو، اب اس کو کیسے ادا کرنا ہے، حج کیسے اس کے سارے اعمال کو پورا کرنا ہے، احرام ہے، وقوف عرفہ ہے، طواف ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ جو کرنا پڑتا ہے، وہ سب کیسے کرنا ہے نبی نے جیسے کیا، نبی نے جیسے طریقہ بتلایا ہے، وہ اسی طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے۔ دین کا کوئی بھی عمل ہو، سارے اعمال کو ہمیں ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے نبی نے صحابہ کرام کو بتلایا، اور پھر صحابہ کرام نے نبی کی تربیت میں سیکھ کر کے اسے پوری دنیا میں پہنچایا ہے۔
یہ ہے سنت کا طریقہ، نبی کا بتایا ہوا طریقہ، وہ ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو صحابہ نے جو منہج اپنایا، جو طریقہ اپنایا ہے دین پر عمل کرنے کا، اسی طریقے پہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہمارا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اور ہم اہل حدیث اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ نے جیسے دین پر عمل کیا ہے، نبی سے سیکھ کر کے اسی طریقے پہ چلو، اسی منہج کو اختیار کرو۔ اس چیز کو جب بتلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو چونکہ لوگوں نے اپنے اپنے الگ طریقے، منہج اور مذہب اور مسلک بنا رکھے، اپنے اپنے پیروں اور اماموں کے بتائے ہوئے طریقے اور منہج پر چل رہے ہیں، ان کے سامنے جب منہج نبوی اور منہج صحابہ کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ لوگ غصہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ نبی کے منہج اور صحابہ کے منہج کی بات نہ کریں، ان کے طریقے کو نہ سامنے لائیں۔ شیطان جو ہے بیچ میں حائل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اہل حدیث اور کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی نبی نے جیسے دین پر عمل کر کے صحابہ کو بتلایا ہے، آج ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا عمل اسی وقت مقبول ہوگا، ہماری کوئی بھی عبادت اسی وقت مقبول ہوگی جب نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہوگا۔ کسی پیر اور امام کے، کسی مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے دین کے معاملے میں تو اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہوگا۔ پھر کیا فائدہ ہے ایمان لانے کا، کیا فائدہ ہے مسلمان ہونے کا، جب کوئی عمل ہمارا اللہ کے دربار میں مقبول ہی نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، جانیں کہ کیسے نبی نے بتایا ہے صحابہ کو فلاں کام کرنے کے لیے۔ ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ وہ طریقہ نبی کا بتایا ہوا، صحابہ کو جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے اور پھر صحابہ نے پوری دنیا میں جا کر کے بتلایا ہے، وہ طریقہ دین پر عمل کرنے والا ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ اور وہ سب بالکل واضح ہے، روشن چھائے رہا ہے، سب کچھ واضح ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ صاف صاف اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اللہ کی کتاب یہ دین ہے مضبوط، اور پھر اس پر کیسے عمل کرنا ہے ہمارا بتایا ہوا طریقہ ہے، تم کو ہمارے صحابہ سب بتا دیں گے، کوئی جو ہے اس میں مشکل نہیں پیش آئے گی، وہ سب حدیثوں میں موجود ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے اور پھر نبی کی جو سنت ہے حدیثوں کے اندر سب محفوظ ہے۔ جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے نبی کی سنت بھی محفوظ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی قرآن کی بات بھی سکھاتے تھے اور حکمت بھی سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتاتے تھے، اس کی تشریح کرتے تھے کہ اللہ نے یہاں کیا کہا، یہاں پر اللہ نے کیا مراد لیا ہے۔ صحابہ کوئی بھی مسئلہ کو پھنستا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پوچھتے تھے اور پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے، ایک مثال میں دیتا ہوں، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا ایمان کے ساتھ، تو وہی لوگ امن والے ہوں گے، وہی لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ تو صحابہ نے، بعض صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہ کیا ہو، کوئی معمولی زیادتی کسی طرح کا ہر ایک سے ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت زیادتی کس سے نہیں ہوتی ہے، چاہے اپنے نفس پہ ظلم ہو یا کسی دوسرے پہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، انسان ظالم پیدا ہوا ہے۔ تو کہا یہ تو بہت بڑی شرط ہے، کڑی شرط ہے کہ ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا اشکال رکھا جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ جو ظلم اور زیادتی والی بات تم لوگ سمجھ رہے ہو، یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک مراد لیا کہ ایمان لانے کے بعد جو شرک نہ کرے۔ کیا سورہ لقمان میں نہیں پڑھے ہو؟ لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ لقمان جب اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ شرک جو ہے یہ ظلم ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جو ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے وہ شرک، یعنی ایمان کے بعد جو شرک کرے گا وہ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو صحابہ کو سمجھ میں آئے۔ تو صحابہ کرام قرآن میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے،
اور اللہ کے رسول سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہی پوری دنیا میں پھیلایا۔ آخری وقت جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ کیا میں نے دین کو پورا پہنچا دیا؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، الا هل بلغت، کیا میں نے دین کو پورا پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے اقرار کیا، کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے دین کو پورا پہنچا دیا، کیونکہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین کو پورا کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کے اندر کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ دین تو مکمل ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو دین اللہ نے مکمل آج کر دیا، کیا میں نے اسے پورا تمہارے پاس پہنچا دیا؟ تو سب نے اقرار کیا، ہاں اللہ کے رسول آپ نے پورا دین پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں پہ لوگ حاضر ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیں گے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ دین جو تم نے سیکھا ہے ہم سے، یہ پورا ان لوگوں تک تمہیں پہنچانا ہے جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ہمارے سامنے۔ یعنی صحابہ کو یہ حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ تمہیں اپنے بعد والوں تک پہنچانا ہے، اور صحابہ نے بلا کم و کاس اس کو بعد والوں تک پہنچایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں دین کو اسی طریقے سے سمجھیں، منمانی نہیں چلے گی۔ آپ دیکھیں موجودہ دور میں اس طرح تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں، چاہے وہ اخوان المسلمین ہو، جماعت اسلامی ہو، جبہت النصرہ اور کیا خارجی اور اس طریقے سے باطل افکار والی تنظیمیں پیدا ہو کر کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، طرح کے دین کے اندر منمانی کر کے۔ آپ دیکھیں کلمہ توحید کا معنی ان لوگوں نے کیسے پھیرا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یعنی جو تمام انبیاء کا اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے ساتھ جو جھگڑا تھا، کس بات پر تھا؟ اسی بات پر تھا کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ اسی بات میں اختلاف تھا، اور اسی کے لیے انہیں کہا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہی وہ نہیں مان رہے تھے، اور اس پر وہ سمجھوتا بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ بات تم کہنا چھوڑ دو، اگر اس بات پہ اتفاق کر لو کہ تم ٹھیک ہے اپنے اللہ کی عبادت کرو اور دوسروں کو بھی اپنے معبودوں کی عبادت کرنے دو، تو اگر تم کہو گے مکہ کا سردار بنانے کے لیے تو ہم تمہیں مکہ کا حاکم بنا دیں گے، سردار بنا دیں گے، سب کے لیے وہ تیار تھے۔ یہ سمجھوتا کر رہے تھے اسی بات پر۔ کیا اللہ کے رسول نے مان لیا؟ نہیں مانا، کہا ہمیں اسی کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے اور ہم یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، آپ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ توحید کہتے ہی ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، اور تمام انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے۔ آپ دیکھیں کیسے ان لوگوں نے، مولانا مودودی نے، انہوں نے کتاب باقاعدہ قرآن کے 4 اصطلاح، اس کے اندر یہ لکھا ہے، اور یہ لوگ اس کو ایک دم دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے فالوور جو ہیں اس کو حاکم کا معنی ترجمہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ حاکم نہیں ہے اس کا مطلب معبود کچھ بھی ہو سکتے، کسی کی بھی عبادت کرو۔ اسی لیے یہ لوگ عبادت کے معاملے میں دخل نہیں دیتے ہیں۔ کوئی کسی کی عبادت کرے اور کسی بھی طریقے سے عبادت کرے، کسی کی بھی کرے، کسی بھی طریقے سے عبادت کرے، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی بھی آئے ہم سب کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں، اپنے طریقے اپنے مسلک کے مطابق قائم رہیں، جیسا چاہیں ویسا کریں، لیکن جو ہمارا جو مشترکہ مہم ہے اس میں ساتھ دیں۔ کیا ہے تمہارا مشترکہ مہم؟ حکومت قائم کرنا۔ تو یہی تو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ تو تم لوگ دین کا نام کیوں لے رہے ہو؟ سیاست میں حصہ لو، اور سیاست جیسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اس طرح سے اپنا کام کرو۔ تو حاکم کا معنی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کلمہ توحید کے اندر انہوں نے تحریف کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ تو حکومت جو ہے اور حاکمیت اور حاکم کا ہونا، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو رب مان لیا، اس کا مطلب آپ اس کو حاکم بھی مانتے ہیں، اور اللہ کی حاکمیت، اس کی حکومت تمام کائنات پر ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ حاکم کا ہونا اللہ رب العالمین کا، اور حاکم الحاکمین کا ہونا، یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے۔ لیکن اس کو جو ہے یہاں پہ ترجمہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ توحید الوہیت، توحید عبادت کو ختم کرنا۔
کہ اس کا لفڑا ہی نہ رہ جائے، ہم صرف ایک حاکم کو مانتے ہیں، یہی کہہ کر کے، یہی نعرہ لگا کر کے سارے جو ہے مسالک اور سارے جتنے لوگ ہیں ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر دیا، سب کا مقصد ایک جگہ بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی تحریف ہے کلمہ توحید کے اندر۔ اور یہ اس کے بعد تڑکا لگانا کہ جتنے انبیاء آئے تھے وہ حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، توحید حاکمیت کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہنا پڑا کہ اس میں جو ہے بعض لوگ کامیاب ہوئے، بعض لوگ ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کیا صحابہ انبیاء کرام ناکام ہو گئے؟ بعض لوگ کامیاب ہو گئے، ان کا اشارہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے حکومت قائم کی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جو ہے حکومت قائم کی، اور باقی یہ لاکھوں انبیاء کیا ہوئے؟ ناکام ہو گئے، ایک بھی نبی ناکام نہیں ہوا ہے۔ یہ جو مقصد بتا رہے ہو حکومت قائم کرنے والے تھے، کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تمہارا کہنا ہی غلط ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ انبیاء حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے، وہ اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، توحید کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ آپ دیکھیں توحید ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اور لوگ جب شرک میں مبتلا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ شرک جب قائم ہوا ہے، جب شرک پیدا ہوا لوگوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کے رسول مکہ کے اندر 13 سال تک کیا کرتے تھے؟ توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے، بت پرستی سے لوگوں کو روکا ہے۔ آپ نے حکومت کی دعوت کبھی نہیں دی ہے، حکومت کا لفظ کہیں ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ دھوکہ دینے والے ہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ دوسروں کو حکومت کہہ کر کے دھوکہ دیتے ہیں، اور شریعت نافذ کریں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن جب ان کو عوام اور جمہور کو بیوقوف بنا کر کے اگر کہیں پر یہ حکومت قائم کر لیتے ہیں تو وہاں پہ یہ بدترین جمہوریت نافذ کرتے ہیں، اور جو شریعت کی بات کرتے ہیں وہ سب انتخاب سے پہلے سڑکوں پر مظاہرہ جب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کرتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ دوگلا پنی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مصر کے اندر 2011 میں جو ان کی حکومت آئی، بغاوت کر کے انہوں نے جو پہلے سے حکومت قائم تھی اس کو ختم کر کے اور پبلک کو بیوقوف بنایا کہ ہم شریعت نافذ کریں گے خلافت راشدہ کے مطابق، اور فلسطین کو فتح کریں گے، اسرائیل کا خاتمہ کر دیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ الیکشن کے موقع پر باتیں کی اور لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ مسلمان ان کی جو ہے باتوں میں آ گئے کہ ارے یہ تو شریعت نافذ کریں گے، اسلامی حکومت آئے گی، اسرائیل کا خاتمہ کر دیں گے۔ لوگوں نے ووٹ دیا ان کو، ان کی حکومت آ گئی، اور ان کا جو صدر تھا محمد مرسی، لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جو شریعت نافذ کرنے کی بات کرتے تھے، حکومت تو آ گئی تمہاری۔ وہ ٹی وی پہ اس نے بیان دیا، آج بھی اس کی بات موجود ہے، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے باقاعدہ کہا کہ یہ زمانہ شریعت نافذ کرنے کا نہیں ہے، کہا حدود اور قصاص، چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سب شریعت میں آتا ہے، کیا یہ سب کرو گے؟ کہا یہ سب فقہی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ موجودہ دور کے مطابق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں اس نے کہی، اور اس نے صاف صاف کہا کہ ہمارے یہاں 1923 کا بنایا ہوا دستور آج بھی موجود ہے، اسی کے مطابق حکومت چلے گی۔ 1923 کا اس نے حوالہ دیا، انگریزوں کی حکومت تھی مصر کے اندر، ان لوگوں کا بنایا ہوا دستور ہے وہ۔ 1923 میں جو وہاں حکومت قائم تھی انگریزوں کی، وہ انہوں نے جو قانون اور دستور بنایا تھا اسی کے مطابق حکومت چلی آ رہی تھی۔ کہا اس کے مطابق ہم حکومت کریں گے، اور اسی کے مطابق اس نے حکومت کیا۔ وہ سب شریعت وغیرہ اور کیا کیا وہ سب ختم، کچھ نہیں۔ اور اسرائیل کا جہاں تک مسئلہ تھا، وہاں پر اس نے کیا کیا؟ پہلے جو سفیر تھا اس کو ہٹا کر کے اپنا نیا سفیر بھیجا، اور نیا جو ہے لیٹر دے کر کے محمد مرسی کی طرف سے، وہاں جو اس وقت صدر تھا شمعون پیرز، اس کے نام کہ تمہارے پیارے دوست اور ساتھی محمد مرسی کی طرف سے یہ لیٹر جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی دوگلا پنی ہے۔ یہ حکومت پر کسی طرح قبضہ کر لے، دین اور شریعت کا نام لے کر کے بس۔ آپ دیکھیں جو بہت زیادہ دلدادے اپنے ہند و پاک کے اندر ملتے ہیں جماعت اسلامی والے، ان کے جو مرشد ہیں مولانا مودودی، کیا کیا انہوں نے؟ بہت حکومت چلاتے تھے، اسلامی حکومت الہیہ۔ ایک شیعہ عورت محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو انہوں نے ملک کا صدر بنانے کے لیے ووٹ دیا۔
کہ یہ جو ہے ملک کی سربراہی کریں گی، ایک شیعہ رافضیہ عورت ملک کی سربراہی کرے گی، اس کے لیے وہ کمپیننگ کر رہے تھے، ووٹ مانگ رہے تھے لوگوں سے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ ایک عورت کو ملک کا سربراہ بنائیں گے، وہ بھی شیعہ عورت ہے؟ کہا اس کے مد مقابل میں جو آدمی کھڑا ہے وہ بہت ہی بدترین ہے۔ کون ہے وہ؟ جنرل ایوب۔ کہا اس کے اندر 199 خامیاں ہیں، اس کے اندر صرف ایک خوبی کیا ہے؟ مرد ہے صرف۔ اور یہ اس کے اندر صرف ایک کمی ہے، وہ کیا؟ عورت ہے، باقی 99 خوبیاں ہیں اس کے اندر، اس کا عورت ہونا یہی کمی ہے بس۔ اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بناتے تھے۔ شیعہ عورت کو انہوں نے قبول کیا کہ وہ ملک کی سربراہی کرے۔ ایک شیعہ عورت وہ ملک کی سربراہی کرے گی، عورت بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اور پھر وہ اسلامی حکومت بھی قائم کر رہے ہیں۔ یہ تھے مولانا مودودی، جو خمینی کو مین آف دی گاڈ کہتے تھے، ولی اللہ کہتے تھے، اور تمنا کرتے تھے کہ جیسے ایران میں حکومت آئی ہے خمینی ملعون کے ذریعے، اسے ہمارے یہاں آ جائے۔ آیت اللہ خمینی صاحب اس کو بولتے تھے، جو صحابہ کا دشمن تھا، جو کہتا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ بیچ میں عراق، یہ ایک روڑا ہے، یہ عراق ہے نہیں، ہے ہمارا اصل ٹارگٹ حرمین ہے، اس پہ قبضہ کرنا ہے، اور وہاں پہ ابو بکر اور عمر کی لاشوں کو نکال کر کے کوڑا مارنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بولتا تھا وہ۔ اور یہ صدام سے جو ہم لڑائی کر رہے ہیں، یہ تو بیچ کا روڑا ہے، یہ ہٹ جائے گا، ہم سیدھا جو حرمین پہ جائیں گے، قبضہ کریں گے۔ تو یہ مودودی اس کو پروموٹ کرتے تھے، اس طریقے سے حکومت اور حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے کہ ان کے ملک میں قائم ہو جائے۔ اگر وہ بہت زیادہ اسلامی شریعت اور خلافت کی بات جو کر رہے تھے، اگر وہ دل کے سچے ہوتے، ان کے پاس 9 لڑکے تھے، 6 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کی پرورش کیسی کی انہوں نے؟ آپ دیکھیں جا کر کے، ہسٹری پڑھیں، آج بھی ساری اولاد ان کی موجود ہے۔ ایک کو بھی انہوں نے دینی تعلیم نہیں دلائی ہے، ایک بچے کو بھی 9 میں سے ایک کو بھی دینی تعلیم نہیں دلائی ہے، سب کو انگلش تعلیم دلائی ہے، اور ہر کوئی یا تو انجینئر ہے، ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، بزنس مین ہے، ہر کوئی، کسی کو بھی دینی تعلیم نہیں دلائی ہے۔ ان کا ایک لڑکا تو ملحد ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ابا ہمیں جماعت اسلامی کے کسی بھی پروگرام میں جانے سے سختی سے منع کرتے تھے، آج بھی وہ بیان دیتا ہے۔ ان کے آج بھی لڑکے کوئی بھی جماعت سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر تم اتنے مخلص تھے تو اپنے جو ہے گھر کے اندر پہلے قائم کرنا چاہیے تھا شریعت۔ اپنے گھر کے اندر نہیں شریعت قائم کیا انہوں نے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلایا۔ ان کا ایک بچہ امریکہ میں پریکٹس کر رہا تھا، ڈاکٹر، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا علاج ہوتے ہوئے۔ مولانا مودودی کا انتقال کہاں ہوا؟ امریکہ میں ہوا ہے، بفیلو میں، یا کیا وہاں پہ نام ایک جگہ، وہاں پہ ان کا انتقال، ان کا لڑکا پریکٹس کر رہا تھا، اسی کے یہاں انتقال ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہاں پر ان کی جو ہے ان کو دفنایا جائے مدینہ کے اندر، بقیع کے اندر، لیکن ان کی جماعت نے کہا وہاں نہیں جائے گا، یہاں پہ ہے پاکستان میں۔ تو ان کے گاؤں پہ وہاں لے جا کر کے دفنایا گیا۔ تو دفنایا جائے کہیں بھی، لیکن ان کی جو سوچ اور فکر تھی وہ کیسی تھی؟ خطرناک۔ ایسے ہی اخوان المسلمون کے اندر آپ دیکھیں، ان کی جو سب سرگنا ہے، رہنما ہے سید قطب، ان کی یہاں توحید کے اندر خامی، اور اسی طریقے سے وحدت الوجود کا پایا جانا، اور آپ دیکھیں گے دین کی نئی نئی تشریح جو مسلمانوں کو بھٹکانے والی ہو، اور حکمرانوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں، صحابہ کرام کے خلاف جو ہے تان و تشنیع، جو شیعہ اور روافض بھی نہیں کرتے ہوں گے، اس طرح کے تان و تشنیع اور صحابہ کے خلاف ان لوگوں نے بکواسات کی ہیں۔ اور اس پر ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بتانے سے یا سمجھانے سے یا دلیل دینے سے آدمی قائل ہو جائے، دلیل دینے کے بعد بھی الٹا انہوں نے حد درمی کیا ہے، اور کتاب کے آخر میں اور مزید جو ثبوت دی اپنے حق میں۔ حضرت عثمان غنی کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ چاہے مولانا مودودی ہو یا سید قطب یا دوسرے ان کے جو اس تنظیم سے ملحق ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کیسی کیسی باتیں نعوذ باللہ ان کے خلاف کی ہیں۔ کہ بڑھاپے کی عمر میں ان کو حکومت ملی، ان کو چھوڑا نہیں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو عہدہ دیتے گئے۔ اور سید قطب نے تو لکھا ہے دیدہ درینی کے ساتھ، ویسا تو شیعہ نہیں لکھا ہے کسی نے،
کہ صحابہ کرام اللہ کے دشمنوں کو وہ عہدہ دیتے تھے اور نبی کے ساتھیوں کو وہ عہدے سے ختم کرتے تھے، نکالتے تھے۔ یہ سب جھوٹا الزام ہے، ایسا کہیں نہیں ہے، لیکن جھوٹا الزام ان لوگ لگاتے تھے، کس پہ؟ صحابہ کرام پہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو کاتب وحی رہ چکے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں 20 سال تک، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر کے حضرت عثمان کے زمانے تک 20 سال تک وہ گورنر رہے ملک شام کے۔ حضرت عمر کے زمانے میں پورے وہ گورنر رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں گورنر رہے، اور پھر 20 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 40 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کے زمانے خلافت میں پورا ملک جو ہے خوشحال تھا، پورا امن تھا، اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا ہر چہار جانب، اور ان کی اولاد جب تک حکومت کی ہے پوری دنیا کے اندر فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ توحید اور سنت کا جھنڈا انہوں نے لہرایا پوری دنیا میں۔ اگر ایک طرف افریقہ میں آگے بڑھتے ہوئے وہ اندلس تک چلے گئے، یورپ تک پہنچ گئے، وہاں پر انہوں نے حکومت قائم کی اور توحید کا جھنڈا وہاں تک بلند کیا، تو چین میں یہاں کاشغر تک اور سندھ میں یہاں محمد قاسم آیا، یہ انہی کے زمانے کا تھا۔ قتیبہ بن مسلم باہلی اور کون کون بڑے بڑے جنرل اور فاتح، ان کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ صحابہ ہوتے تھے، تابعین ہوتے تھے، اور بڑے بڑے مجاہدین ہوتے تھے۔ وہ سب لوگوں نے مل کر کے یہ دین کو پھیلایا۔ یہ وہی حضرت معاویہ کی اولاد تھے، وہی سپوت تھے ان کے، جن کو ہم بنو امیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اور کون سا دین پھیلایا؟ وہی صحابہ نے جو نبی سے سیکھا تھا، وہی سچا دین پھیلایا، کیونکہ ان کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، یہ شرک، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ قبر پرستی، یہ مزار پرستی، یہ تصوف اور یہ تقلید کی منحوس سایہ کچھ نہیں تھا۔ یہ شیعیت، یہ صوفیت، یہ مقلدیت، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ ان کے زمانے میں سیدھا سیدھا قرآن اور حدیث، توحید، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور اماموں کا زمانہ وہ تھا۔ انہوں نے دین اسلام کو جو سچی حقیقت، سچی جو تعلیمات تھی، ان کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اور انہوں نے صحیح جہاد کیا ہے اور اسلام کو پھیلایا ہے، قرآن کو پھیلایا ہے، عربی زبان کو پھیلایا ہے، اسلامی کلچر اور تہذیب کو پھیلایا ہے۔ جہاں جہاں وہ گئے وہاں دیکھیں گے آپ، صرف اسلام ہی نہیں سیکھتے تھے، وہ مسلمان پوری طرح سے ہوتے تھے، عربی زبان بھی سیکھ لیتے تھے اور عربی بولتے بھی تھے، عربی کلچر بھی اپنا لیتے تھے۔ افریقہ میں، اندلس میں، یورپ کے اندر، وہاں سب عربی کلچر کیسے پہنچ گیا؟ عربی تہذیب کیسے ہو گیا؟ یہ عراق ہے، یہ سیریا ہے، یہ فلسطین ہے، یہ لبنان ہے، یہ اردن ہے، یہ سب کیا تھے؟ یہ عربی کلچر والے تھوڑی تھے، یہ بنو امیہ کی وجہ سے یہ سب عربی ملک ہو گئے۔ افریقہ میں ایک پوری پٹی آپ کو ملے گی، یہ سوڈان ہے، یہ مصر ہے، یہ ٹیونس ہے، یہ لیبیا ہے، یہ الجزائر ہے، یہ سب ممالک کہاں سے یہ سب عربی کلچر میں ڈھل گئے اور یہ سب عرب ممالک میں شمار ہونے لگے؟ یہ سب بنی امیہ کی دین ہے۔ یہ لوگ جہاں جاتے تھے صرف اسلامی تہذیب اور اسلامی پیغام، قرآن و حدیث کے ساتھ ہی لوگ عربی تہذیب کو سکھاتے تھے، عربی زبان بھی سکھاتے تھے، سب کے سب عربی میں ہو جاتے تھے اور وہ خالص دین سیکھتے تھے۔ آپ دیکھیں گے جتنے اہل بدعت ہیں، جتنے اہل باطل ہیں، جتنے خارجی ذہنیت کے ہیں، جتنی باطل تحریکیں اور تنظیمیں ہیں، چاہے ان کا تعلق شیعوں سے ہو، خوارج سے ہو، رافضی سے ہو، یا تقلیدیوں سے ہو، صوفیوں سے ہو، قبر پرستوں سے ہو، مزار پرستوں سے ہو، یہ سب کے سب جو ہے بنو امیہ سے چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی تاریخ پڑھو گے تو وہ صرف اور صرف صحابہ والا دین آپ کو ملے گا۔ وہ نبی سے جو صحابہ نے سیکھا تھا وہی دین آپ کو ملے گا۔ ان کے یہاں آپ کو نہ کوئی تقلید، نہ تصوف، نہ صوفیت، نہ رافضیت، نہ قبر پرستی، نہ مزار پرستی، یہ سب آپ کو ڈھونگ دھتورا ان کے یہاں نہیں ملے گا۔ اسی لیے اس کو بدنام کرتے ہیں، اسی لیے اس زمانے کو بدنام کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، صحابہ کو بدنام کرتے ہیں۔ اس زمانے کے بنو امیہ سے کوئی بھی صحابی اگر ملے گا اس کو بدنام کریں گے، چاہے وہ نبی کے ڈبل داماد حضرت عثمان ہی کیوں نہ ہو، نبی کے کاتب وہی حضرت معاویہ ہی کیوں نہ ہو، سب کو یہ بدنام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سچے دین کو پہنچایا ہے۔ تو جتنے دوغلے اور جتنے نقلی اسلام والے ہیں ان کو چڑ ہوتی ہے ان سے۔ اس لیے آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم وہ علماء اور وہ دعات جو سچی جو ہے دین کی تعلیم دینے والے، قرآن حدیث کی باتیں کرنے والے ہیں، صحابہ کے منہج کی جو باتیں کرنے والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عمل، ہمارا جو عمل ہے اور ہماری جو عبادتیں ہیں
یہ اسی وقت مقبول ہوں گی جب ہمارا وہ عمل و ہماری عبادت سنت کے مطابق ہو، صحابہ نے جیسے عمل کیا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے سمجھائے ہوئے طریقے اور دوسرے کے فقہ کے مطابق چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے، اور نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آج جہاں ایک طرف باطل تحریکوں اور باطل تنظیموں اور اس طرح کے لوگوں سے جہاں بچنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں قرآن اور حدیث کے تحفظ کرنے اور صحابہ کے منہج اور طریقوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے طریقے اور منہج پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔